السلام علیکم۔ ناول بھرم بکا باطل بائے مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 11 ہے۔ موجودہ روز۔ لال یمن کی تیز روشن بتیاں قدرے مدھم پڑ گئی تھیں۔ وہ شام جسے پر رونق ہونا تھا وہ عجیب مردنی سے بھرپور تھی۔ سہراب زیادہ وقت رکا نہیں۔ کچھ اس کا دماغ عالم کی وجہ سے پھرا ہوا تھا، کچھ آمنہ کی قول۔ کھانا کھا کر وہ مری کی طرف روانہ ہو گیا۔ یافس انارہ کلی اپنے فلیٹ چلا گیا، جبکہ اسلان اور عالمگیر آج ایک ساتھ تھے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے عبیر کو سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اس کے بال تھپکتے ہوئے وہ اسے سلانے کی کوشش کر رہا تھا جب اسلان اپنی کتاب اور کافی کے 2 مگ لیے نیم اندھیرے لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں واحد روشنی وہی تھی جو ٹی وی کی جلتی اسکرین سے ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ اس کی کتاب اب اختتام کی طرف تھی۔ مسئلے سارے ایک طرف، اس نے کہانی شروع کر دی تو اب مکمل کیے بغیر اسے نیند نہیں آنی تھی۔ اسکار کو مری جانے کی اتنی کیا جلدی تھی؟ عالم نے اسے بیٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ اپنا تبادلہ لاہور کروا رہے ہیں، انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے کتاب اور مگ میز پر رکھا اور عالمگیر کی طرف آیا۔ اسلان دیکھ سکتا تھا کہ عبیر غیر آرام دہ انداز میں سو رہی تھی۔ لائے میں سے اس کے کمرے میں سلا کر آتا ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھائے۔ میرے کمرے میں سلاؤ اسے، پلنگ پر دیوار والی طرف سلانا اور کمبل مت ڈالنا، اس سے الرجی ہو جاتی ہے۔ کمفرٹر ڈالنا، 0 بلب جلا کر آنا ورنہ ڈر جاتی ہے۔ اس نے ہدایات دیں۔ اسلان نے عبیر کو دونوں بازوؤں میں بھرا اور کمرے میں جا کر لٹایا۔ کمبل کی بجائے نرم سا کمفرٹر اس کے اوپر ڈالا اور باہر آ گیا۔ اب لاؤنج میں دوسری روشنی جلتے ہوئے سگریٹ کی تھی جو عالمگیر کے لبوں میں دبا تھا۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ تبادلہ کیوں؟ آپ کا بھائی ہے، آپ خود پوچھ لو۔ ٹی وی کی روشنی اب اسلان کی پشت پر تھی۔ یعنی بہن بھائی ایک دوسرے کے متعلق سب جانتے ہیں۔ اس نے گہرا کش بھرتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا۔ اگر ایسا ہے تو تم اپنی بہن پر نظر کیوں نہیں رکھ سکے؟ میری بہن نے کیا گناہ کر دی ہے؟ کافی کا مگ اٹھاتے اسلان نے عالمگیر کی توقع کے برخلاف جواب دیا۔ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے اسے ہم سے ملوانا چاہتی ہے، اور ہمیں یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر ہم اسے پسند نہیں کر سکے تو وہ اسے چھوڑ دے گی۔ حالانکہ یہ اختیار بھی ہمارا نہیں ہے، زندگی اس کی ہے۔ دوسری طرف آپ نے اور میں نے بھی کسی کو پسند کیا تھا، ہاں، لیکن خاندان کی پرواہ ہم دونوں نے نہیں کی تھی۔ وہ تو پھر بھی سب کا بھرم رکھ رہی ہے۔ عالمگیر نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں الگ ہی سرخی تھی۔ میں آج اور ابھی اس کی پسند کو ناپسند کرتا ہوں، اب آگے؟ کوئی بات نہیں، ایک آپ کے ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ اصل مسئلہ میرا ہے، انارہ کا اصل وارث تو میں ہوں۔ ویسے بھی آپ کی اپنی پسند چند سال بعد مقتولہ کہلاتی ہے۔ تم مجھے قاتل کہہ رہے ہو؟ آپ انکار کریں، کہہ دیں ایسا نہیں ہے۔ وہ دو بدو بولا، خوف تو اسے کسی کا تھا ہی نہیں۔ عالم چند پل پر سوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر ایک بار پھر پیچھے گرا دیا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا بھی۔ تمہارا اپنا کیا ارادہ ہے آگے؟ پتہ نہیں۔ یک دم وہ اس موضوع سے اکتایا اور میز پر دھری کتاب اٹھا لی۔ میٹرک کر لو تب پوچھا جاتا ہے آگے کیا ارادہ ہے، پھر آگے چند جماعتیں پڑھ لو تو ایک بار پھر پوچھا جاتا ہے آگے کیا ارادہ ہے۔ سوال برا نہیں، لیکن یہ سوال ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ آگے کے ارادے بعض دفعہ خاندان رون دیتا ہے، بعض مرتبہ کوئی شخص اور کئی مرتبہ کم آئے گی۔ اسلان کو کس وجہ نے رسندار میں باندھا، یہ سوال وہ خود سے نہیں کیا کرتا تھا۔ شادی کر لو اسلان۔ کافی کا گھونٹ اس کے منہ سے فوارے کی صورت نکلا۔ کیا؟ فارسی میں تو نہیں کہا میں نے۔ میز پر رکھا اپنا مگ عالم نے اٹھایا اور انہی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ 25 سال کے ہو تم، مجھے یہ نہیں پتا تمہارا مسئلہ کیا ہے، میں جاننے کی کوشش بھی نہیں کروں گا، لیکن جب تم بتاؤ گے میں اس کا حل نکال کر دوں گا۔ شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، عورت ہر مسئلے کا حل ہے۔ وہ اب بھی اپنے موقف پر ڈٹا ہوا تھا۔ اسکارولو کا پٹھا ہے اور تمہارا باپ نرا گدھا، میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں۔ انار اب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس طرح خود کو برباد کر دو۔ کس زاویے سے میں آپ کو برباد لگ رہا ہوں؟ عالم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ ماسٹرز آدھے میں چھوڑ کر بیٹھے ہو، دوست کوئی تمہارا ہے نہیں، بہن اور خاندان سے بنتی نہیں، ماں باپ سے تم ملتے نہیں، تمہارے پاس ہے کیا اسلان؟ اس عمر میں ہر انسان پرواز کرتا ہے اور تم فرش پر رینگ رہے ہو، تم خاک بھی نہیں ہو۔
اس کا ہر لفظ اسلان یمن کے دل میں کسی کانٹے کی طرح کھپتا جا رہا تھا۔ کامیابی کی عمر میں تم ناکام ہو، میری بات مانو، شادی کرو، عورت سنبھال لیتی ہے۔ آپ کو کیوں نہیں سنبھالا؟ وہ گردن پھیر کر ایسے کاٹدار لہجے میں بولا کہ عالمگیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب آپ بتاؤ گے کہ کامیاب ہونا اور اچھا ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک کرپٹ آدمی ہیں، 3 عورتوں کے قاتل، 3 دفعہ جیل جا چکے اور کتنی ہی بار صرف پیسوں کی خاطر غلط کام کرنے والے۔ میرے تھراپی سیشن پر وقت برباد کرنے سے بہتر اپنے بڑے بھائی پر غور کرو۔ اسے کیا ہوا ہے؟ اسلان اپنی جگہ سے اٹھا، آنکھوں میں تلواروں سی کاٹ لیے اسے دیکھا۔ ایک مری ہوئی عورت سے موو آن نہ کرنے والا مرد اس گھر میں صرف میں تو نہیں ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اندھیرے لاؤنج میں عالمگیر کتنی ہی دیر سناٹوں میں گھرا رہا۔ کیا سہراب بھی؟ ساری رات کروٹیں بدلنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ سکی۔ اس پہر منہ اندھیرے وہ کمرے سے نکل آیا۔ میز پر ایک طرف رکھا اپنا ہیلمٹ اور بائک کی چابیاں ایک ساتھ اٹھائی تھیں۔ باورچی خانے میں آ کر چولہا جلایا، مگر گیس ندارد۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ ارادہ تھا کہ کافی پی کر کچھ دیر کے لیے باہر نکل جائے گا، لیکن یہاں تو گیس ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح اس کا مزاج خراب ہو گیا۔ وہ باہر لان کی طرف آیا۔ روش کے ایک طرف کھڑی اپنی بائک سے کپڑا ہٹایا جو ساری رات دھند پڑنے سے گیلا ہو چکا تھا۔ اسلان نے بائک کو صاف کیا، دروازہ کھول کر بائک نکالی اور دروازے پر باہر سے ہی لاک چڑھا دیا۔ اب عالمگیر سے پڑنے والی گالیوں کا ذکر ایک طرف، آسمان پر ہنوز سے بادلوں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بائک چلاتے ہوئے اس کے ذہن میں مختلف واقعات ابھر کر آ رہے تھے، جنہیں وہ جھٹکتا تو ان کا گھیرا مزید تنگ پڑتا۔ وہ کسی خاندانی بیٹھک میں تھا۔ دور کے ایک رشتہ دار اس سے پوچھ رہے تھے، ارے اسلان، تم نے تو بورڈ ٹاپ کیا تھا نا، اب کیا کر رہے ہو؟ سنے پڑھائی وغیرہ چھوڑ دی؟ وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنی زندگی ضائع یا جامد؟ وہ انہیں کیا بتائے کہ ذہانت کو زنگ لگ چکا تھا، کتابیں اب زہر تھیں، اور وہ لوگوں سے ملنے سے کترایا کرتا تھا۔ اسے چپ رہنا پڑا۔ تم نے اپنے ماں باپ سے ملنا کیوں چھوڑ دیا اسلان؟ یافس نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ سب کے ماں باپ اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان انہیں چھوڑ دے۔ وہ چیخ کر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ نے اسے ہر اس موڑ پر چھوڑا جب اسے ان کی ضرورت پڑی۔ ان لوگوں نے ہمیشہ اپنا کیوں سوچا؟ اور اگر انہوں نے اپنا سوچا تو اسلان یمن بھی انہی کی اولاد تھا۔ خود غرضی میں ان جیسا خود غرض، کدورتیں پالنے میں ان سے بڑھ کر کدورت پسند۔ اور سچ یہ تھا کہ زندگی کے اس مقام پر اسے کسی ماں یا باپ کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی۔ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا اسلان؟ یہ تیسری آواز، اس میں سراسیمگی تھی۔ اسلان نگاہ اٹھا کر اس عورت کو دیکھ نہیں سکا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، کم از کم مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا گلا رندھا ہوا تھا، نگاہوں میں شکوہ بھی تھا۔ وہ چپ رہا۔ بتاتا تو ملزم سے مجرم بنتا، کچھ کہتا تو کون سا یقین کر لیا جاتا۔ بعض دفعہ وہ سوچا کرتا تھا، زندگی میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ کم آئیگی، احساس محرومی، خراب تعلیمی ریکارڈ۔ پھر وہ ایک نقطے پر آ کر رک جاتا، چند لمحے سوچتا رہتا اور پھر فیصلہ کرتا۔ خود پر لوگوں کا اعتبار نہ ہونا۔ آپ دیواروں سے سر ٹکرائیں یا ہاتھ میں قرآن اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، آپ بے اعتبار اور منکر ہی ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے زندگی میں زندہ رہتے ہوئے موت، یا جذبات پر چڑھایا جانے والا جمود۔ جو اس نے کیا وہ غلط تھا، لیکن وہ تمہاری محبت تھی اسلان۔ کوئی اپنی محبت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا دوست میر اس کے سینے پر دھکا دیتے ہوئے اس پر غرا رہا تھا۔ اسلان لڑکھڑایا، نگاہ جھکائی مگر لبوں سے کچھ بھی کہے بغیر چپ چاپ کھڑا رہا۔ ذہن کے تاریک خانوں میں کہیں دور پار سے پڑتی ماضی کی روشنی میں وہ دیکھ سکتا تھا کہ پنار کی گردن پر بازوؤں کا سخت گھیرا ہے۔ وہ مدد کے لیے چیخ چلا رہی ہے، مگر کوئی اس کے لیے نہیں آیا۔ اسلان یمن کے نزدیک وہ گنہگار تھی، لیکن وہ اسے ایسی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں، مزاحمت دم توڑ رہی تھی۔ وہ خالی آنکھیں لیے کھڑا رہا۔ وہ گر گئی۔ اسلان نے اسے فرش پر گرتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نبض چھوئی، سب ساکن تھا۔ وہ اسے مار چکا تھا۔ وہ اس سب کی حقدار نہیں تھی، لیکن منظر پانی کے بلبلے کی طرح فضا میں غائب ہو گیا اور حقیقت غالب آئی۔
وہ حقیقت جس میں اسلان یمن کی بائک نیم اندھیرے میں ایک قبرستان کے باہر آ کر رک گئی تھی۔ باڑ کے قریب لگے چند پودوں میں سے اس نے رنگین پھول توڑے، انگلیاں زخمی ہوئیں، قبرستان کا جنگلہ پار کیا اور اندر داخل ہوا۔ اسی لمحے ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ آسمان پر تنی دھندلکے کی چادر تبادلوں میں بدل گئی، یوں جیسے اسلان شجاع یمن کا ماضی۔ میں معافی مانگ رہی ہوں اسلان، ہو گئی غلطی، اب کیا کروں؟ کیا تم نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا؟ اب کیا اتنی سی بات پر میری جان لے لوگے؟ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے اسلان۔ تم فکر مت کرنا، تمہارے ہر غم کا مداوع ہوگا۔ نسوانی آواز، ایک بھاری مردانہ آواز، دونوں آپس میں گڈمڈ ہونے لگیں۔ وہ ان کا گنہگار تھا اور یہ سائے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کا ماضی سیاہ تھا، مستقبل میں کسی تابناکی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ کیا کرتا کہ اس ماضی سے پیچھا چھڑوا لیتا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی پنار۔ وہ شاکی چہرہ لیے پیچھے ہو رہا تھا۔ یہ ایک مکمل مسخ شدہ مرد کا چہرہ تھا، جہاں سانس تھی زندگی نہیں، لفظ تھے ہمت نہیں، جہاں محبت تھی مگر اب سے دھتکاری ہوئی۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ دیوانہ ہونے لگا۔ ماضی کے فلیش بیکس، حال کے زوردار تھپیڑے، برستی ٹھنڈی ٹھار بارش اور پھر چمکتی بجلی میں اس کے قدم ایک جگہ رک گئے، ساکن و جامد۔ وہ ایک مٹی کا ٹیلا تھا، مہذب لفظوں میں ایک قبر۔ اسلان شجاع یمن مجرمین کی طرح سر جھکائے وہاں کھڑا تھا۔ وہ چاڑ یکدم تیز تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی سفید شرٹ پوری طرح بھیگ گئی۔ انگلیوں کے پوروں پر کانٹے لگنے کے باعث قطرہ قطرہ خون گر رہا تھا۔ چہرے پر ننھے ننھے قطرے ٹھہر گئے۔ ہر قطرہ ماضی کا عکس تھا، ہر عکس موت تھا۔ آئی ایم سوری۔ ذرا سا جھک کر ہاتھوں میں پکڑے پھول قبر پر رکھتے وہ سیدھا ہوا۔ پانی اور خون کے قطرے بھی وہیں گرے۔ کسی کی زندگی پر میرا حق نہیں تھا۔ حلق میں بہت کچھ اتارا، نمی، کلک، حزن اور پریشانی۔ کسی کی زندگی چھیننے پر بھی نہیں۔ آئی ایم سوری۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ کیچڑ، گیلی مٹی، اندر کی چبھن۔ وہ ایک انسان اس وقت کیا کیا سہ رہا تھا، کوئی جان جائے تو سہ نہ پائے۔ اسے ہر وہ لمحہ یاد آیا جب اسے اپنا آپ طاقتور اور پر اعتماد لگا، اتنا کہ اس نے کسی کی زندگی کی پرواہ تک نہیں کی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ عذاب مسلسل تھا جو کسی صورت اس کی جان بخشنے پر راضی نہیں تھا۔ میں تاعمر اس غم سے نہیں نکل سکوں گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا۔ بارش تڑا تڑ برستی رہی۔ کسی کی زندگی پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ طاقت بھرم نکلی۔ وہ اتنا کھوکھلا تھا کہ محض چھونے پر ہی ٹکڑے ہو کر گرے، اور وہ گر گیا تھا۔ آئی ایم سوری۔ برستی بارش اور اس کی گردان جاری رہی، یوں جیسے چھینی ہوئی زندگیاں پشیمانی ظاہر کرنے سے واپس آ سکتی ہوں۔ ہا۔ یہ وقت وداع تھا۔ 6 ماہ کے طویل قیام کے بعد اس کی اگلی پرواز اب اپنا گھر تھا۔ کمرے کی بتیاں گل کیے وہ پلنگ سے نیچے فرش پر بیٹھا تھا۔ پائنیتی سے کمر جوڑے لیپ ٹاپ چھوٹی سی میز پر دھرے شاہویر بنگش وہی کہانی لکھ رہا تھا جس کی خواہش انارہ تارون نے چند برس قبل کی تھی۔ یہ کہانی اس کا سکون تھی۔ وہ جب دنیا اور لوگوں سے تھک جاتا تب اسے لکھنے لگتا۔ یکدم اس کا موبائل تھرتھرایا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اپنے مسودے کو دیکھ کر کوئی بہانہ کر کے اس سین کو ادھورا چھوڑنا چاہا، لیکن لیپ ٹاپ پر لگے اسٹکی نوٹ پر لکھی خود ساختہ ڈیڈ لائن نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آخری تاریخ تک کام نہ لٹکائیں تو کوئی لکھاری کیسے کہلائے؟ بجتا رہے، میں تو نہیں اٹھا رہا۔ آرا نے فی الحال کال کرنی نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی اور اتنا اہم تھا نہیں۔ وہ دوبارہ لکھنے لگا، ساتھ ساتھ زیر لب مکالمے پڑھنے بھی لگا کہ کہیں کچھ زیادہ نہ ہو جائے۔ ابھی وہ ایک ہی سطر لکھ پایا تھا کہ موبائل پھر بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ کون ہے؟ وہ بدمزگی سے کہتے ہوئے مڑا اور کمفرٹر کے اوپر دھرا موبائل اٹھایا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے موصول ہونے والی کال پر وہ ٹھٹکا۔ اب یہ سب یوں ہی خوف زدہ کیا کرتا تھا۔ یکدم مزاج خراب ہو گیا۔ اس نے دروازہ دیکھا جس پر لاک چڑھا تھا۔ کال کا جواب دیتے ہوئے اس نے موبائل کان سے لگایا اور ایک محتاط سا ہیلو کہا۔
تم مجھے بھول تو نہیں گئے تھے پرنس چارمنگ؟ اس کی آواز مشینی تھی۔ شہابیر کی مٹھی بھینچ گئی، آنکھوں میں لہو اترا۔ بزدل اور بغیرت مردوں کو یاد نہیں رکھتا میں۔ کس نے کہا میں مرد ہوں؟ وہی کھردری ہزار فلٹرز میں چھپی آواز۔ پھر کون ہو تم؟ میں تم سے مل چکا ہوں، تم… وہ کہنا چاہتا تھا تم مرد ہو، لیکن نہیں کہہ سکا۔ ضروری نہیں کہ جس نے اسے زخمی کیا تھا وہ وہی ہو، شاید وہ کرائے کے لوگ رکھتا ہو، شاید وہ اکیلا کام نہ کرتا ہو۔ مرد، عورت، یہ جنس تم لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ میں جنسوں کی تفریق کو نہیں مانتا۔ میں خود کو مرد یا عورت نہیں، محض ایک انسان مانتا ہوں، وہ انسان جسے قدرت نے ایک ذمہ دیا ہے۔ افسوس کہ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں سمجھتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ تمہارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں تو میں اب یوں بھی مفلوج کرنے والا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا اور شہابیر نے موبائل کان سے ہٹا کر نمبر نوٹ کیا۔ مسودے کو ہٹا کر تیزی سے لیپ ٹاپ پر اپنا واٹس ایپ کھولا۔ سنا ہے تم اپنے شہر واپس آ رہے ہو؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہاں تو بہت آسانی رہے گی۔ میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اسے بات میں الجھانے کی خاطر شہابیر نے بات کو طول دی۔ موبائل کان اور کندھے کے بیچ اٹکائے اب وہ شاہزید کو پیغام لکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، اس لیے اس دن تمہیں مارا نہیں کیونکہ تمہاری آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا۔ تم نے فی الحال اپنا گناہ بھی تسلیم نہیں کیا، مجھ سے معافی بھی نہیں مانگی۔ اور کس بات کی معافی؟ یقین کرو تمہاری ماں کے ساتھ میرا کوئی معاشقہ نہیں ہے، چٹخ کر کہا۔ دوسری طرف وہ ہنسا۔ اب تمہارے کھاتے میں میری غیرت پر وار کرنا بھی شامل ہو گیا ہے۔ میں چاہتا تھا تمہیں آسان موت دوں، لیکن تم سے کھیل کر اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اب میں اس قصے کو مزید کھینچنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن ایک جنونیت، ایک پاگل پن ضرور تھا جسے شہابیر محسوس کر سکتا تھا، جو اس کے اعصاب شل کر رہا تھا۔ اس نمبر کی تفصیل نکلواؤ، کال پاکستان سے آ رہی ہے۔ اس نے زید کو پیغام بھیجا جو فوراً آن لائن آ گیا تھا اور اب اوکے لے کر کام پر لگ رہا تھا۔ اپنے بھائی کو میرا نمبر بھیج رہے ہو؟ کندھے اور کان کے بیچ موبائل اٹکائے وہ ساکت رہ گیا، بے ساختہ اپنے اطراف میں نگاہیں گھمائیں۔ دل ایک پل کے لیے دھڑک نہ سکا۔ یار چھوڑ دو یہ حرکتیں، اس طرح تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا میں۔ تم مجھ سے میری جنس پوچھ رہے ہو، حالانکہ میں تمہیں خود ہی اپنی جنس بتا چکا ہوں۔ مجھ سے میرا شہر پوچھتے ہو، میں وہ بھی بتا چکا ہوں، اور میرا نام۔ اس نے گہری سانس لی۔ شہابیر کا سانس لینا محال تھا، سینے میں بہت کچھ مقید ہوا۔ تعاقب میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تم اس طرح مجھے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ غور کرو، پھر شاید تمہیں مل جاؤں۔ میں نے تمہاری موت کا دن بھی تمہیں بتا دیا ہے، اب ڈھونڈو، کھیلو میرے ساتھ۔ کال کٹ گئی تھی۔ اسکرین پر اب شہزید کے کئی پیغامات آ رہے تھے۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ دونوں جلد از جلد کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ اس نمبر کا مالک بھی، مگر شہابیر نے کھٹ سے اسکرین گرا دی۔ اب کمرہ اندھیرا تھا، شہابیر بنگش کے مستقبل کی طرح۔ اسلان یمن اگلے 2 دن بعد اسی ڈھابے نما ہوٹل پر موجود تھا۔ کلیم سفری اس کی جرأت اور زبان کی پابندی کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ وہ دونوں پلاسٹک کی کرسیوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ اس نے آج شلوار قمیض کے اوپر سردی کے باعث شال لے رکھی تھی، جبکہ کلیم اپنے پرانے حلیے میں تھا۔ شاید وہ اس سوٹ کو پروفیشنل دکھنے کے لیے پہنا کرتا تھا۔ سگریٹ کے مرغولے ہوا میں اڑاتے وہ بے نیاز دکھ رہا تھا۔ اس کے برعکس اسلان نے 1-2 بار نگاہ گھما کر ہر طرف دیکھا تھا۔ اسے اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ پیسہ تو مل گیا، اب اس کی فکر ختم کر دو۔ بیگ کو اپنی طرف کھینچتے کلیم باتیں کھول کر مسکرایا، مگر ابھی اس بستے پر اسلان یمن کی گرفت بھی پکی تھی، آنکھوں میں ٹھنڈک اور خالی پن۔ تمہاری فکر ختم ہوئی، میری تو اب شروع ہوئی ہے۔ اگر تم یہ پیسہ لے کر بھاگ گئے تو میں کیا کروں گا؟ وہ ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم پر یقین کیوں کروں؟ کلیم حیران ہوا۔ وہ پیسے دینے کو تیار بیٹھا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہر پیسے کا حساب لے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں پیسے لے کر بھاگ جاؤں گا؟ اس نے چڑھائی کی۔ جا بھی سکتے ہو، فرشتے تو تم ہو نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر رکھو اپنے پیسے اپنے پاس۔ وہ دھاک بٹھانے کو واقعی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسلان مطمئن نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں واقعی چلا جاؤں گا؟ ضرور جاؤ۔ اسلان یمن بہت کم ہے، لیکن اس شہر میں کلیم سفری بہت ہیں۔
وہ دھاک پر لعنت بھیجتے واپس بیٹھا، چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور کیا کرتے ہو؟ جاسوس وغیرہ تو نہیں ہو؟ ہوتا تو ڈنگے کی چوٹ پر بتاتا، میں جو ہوں وہ تمہیں بتا چکا ہوں۔ کون؟ اسلان یمن۔ کلیم نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ کچھ بھی اتنا سادہ اور آسان نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکے کے متعلق اس کی چھٹی ہے سینہ کوبی کرتے ہوئے خبردار خبردار کہہ رہی تھی، اور اب اسے خبردار ہونا بھی چاہیے تھا۔ مجھے تھوڑا وقت دو، کن پٹی مسلتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ میں ریاض سے بات کر کے ایک ہفتے کے اندر سب ٹھیک کرتا ہوں، پھر تمہیں ریاض کے دفتر بلواؤں گا، مجھے بیک گراؤنڈ چیک کرنا پڑے گا۔ اسلان سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف ایک ہفتہ ہے، ایک ہفتے بعد ہمارے راستے الگ الگ۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تمہارا چائے پانی۔ کلیم نے نوٹ تھام لیے۔ اسلان نے اپنا ہیلمٹ اور چابی اٹھائی، ایک بار کلیم کو دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ مشکوک نظروں سے اسلان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لال یمن میں موجود تھا، الماریاں سرکاتے، وہاں پیسوں کا بستہ دباتے۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، ایسا پچھتاوا جو اس کے دل کو دو حصوں میں کاٹ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھا، ماضی کے اوراق پلٹتا رہا، کتنی ہی دیر اس مسکراہٹ کو یاد کرتا رہا جسے چھیننے والا وہ خود تھا۔ اس کی آنکھیں بھر گئیں، پھر ڈبڈبائیں، اور پانی کے اسی ایک قطرے سے ایک نہر بنی۔ اس کے نیچے پتھر آ گئے اور پتھروں کے اوپر ان کے قدم۔ پھر زندگی حسین دور میں داخل ہوئی جہاں وہ لڑکپن کی عمر میں لفظ محبت سے پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ جن دنوں وہ مختلف آدمی ہوا کرتا تھا، وہ ان دنوں وادی شادرہ میں تھے، ٹھنڈے پانی میں پیر ڈالے، کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے، چائے کے کپ ہاتھوں میں لیے، وہ دونوں ایک دوسرے سے کئی باتیں کر چکے تھے۔ شام کا سمے تھا، فیری لائٹس کی زرد روشنیاں ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھیں، پانی کے بہنے کی ہلکی ہلکی آواز ماحول میں شامل ہو رہی تھی۔ تمہیں مجھ سے ملنا کیسا لگتا ہے اسلان؟ کئی ملاقاتوں کے بعد وہ آج بھی اسلان کو چپ کروا دیتی تھی۔ ہم جب بھی ملتے ہیں تم بس سنتے رہتے ہو، تم کچھ کہتے کیوں نہیں؟ پنار سکندر چائے کے کپ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ مجھے تمہیں سننا پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ موازنہ کرو۔ میری لکھائی سے بھی زیادہ، اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں۔ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ میں تم سے آج کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی بھی لمحے اگر تمہیں میری ضرورت پڑی تو میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہوں گا۔ تم میرے لیے مر یا مار سکتے ہو۔ اسلان ہلکا سا ہنسا۔ مجھے کرمنل بنا کر دم لوگی تم؟ اتنا جگرا تم میں کہاں؟ اس نے ناک سے مکھی ہٹائی۔ تم بہت شریف ٹائپ ہو، کوئی تمہیں مار کر چلا جائے گا اور تم اف بھی نہیں کرو گے۔ کسی سے بدلہ لینا، چال چلنا یا پھر کسی کو مارنا، یہ تمہارے بس کا کام نہیں۔ میری چھوڑو، کسی نے تمہیں اف بھی کیا تو اسے مار سکتا ہوں میں۔ وہ یکدم اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پنار ٹھہر گئی۔ اسلان کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں واضح سچائی تھی۔ وہ چند لمحہ مزید اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ جھلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، تم ایک عام مڈل کلاس لڑکے ہو، کمزور اور شریف۔ میں لفظ ضائع نہیں کر سکتا، تم وقت آنے پر دیکھ لو گی۔ اچھا اسلان، تم کہیں باہر جا کر اسکرین رائٹنگ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اسلان گہری سانس بھرتے آگے کو ہوا۔ میں اسکرین رائٹنگ نہیں کرتا پنار، وہ ایک بہت ہی مختلف کام ہے، اور میرا کام اتنا اعلیٰ ہے بھی نہیں کہ اسے اسکرین پر پیش کیا جائے۔ نہ میں رائٹنگ کو کریئر کے طور پر دیکھتا ہوں، میں تو بس چھوٹی موٹی کہانیاں لکھتا ہوں جن سے میرا دھیان بڑھ جاتا ہے۔ وہ سب بھی ردی ہیں، بیکار۔ تم پڑھو تو پتہ چلے نا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اگر کبھی میرا کوئی کام شائع بھی ہوا تو کتاب کی صورت ہوگا، کیونکہ اسے اسکرین رائٹ کرنا ممکن نہیں۔ اوہ، یہ لکھائی کافی پیچیدہ کام ہے۔ وہ بور ہوئی۔ اس لیے میں کم کم ہی کرتا ہوں، شوق کے لیے۔ اچھی بات ہے، تم اپنا سارا فوکس مجھ پر رکھو۔ ہٹایا کب تھا؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ پانی کی نہر پھر قطرے میں تبدیل ہوئی، اور وہی قطرہ اس کی آنکھوں کو دھندلانے کا باعث بنا تو اسلان شجاع نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، سنہری آنکھوں والی اس لڑکی کو یاد کیا اور پشت دیوار سے جوڑ لی۔ تم بہت اچھی تھیں پنار۔ چھت پر آنکھیں جمائی وہ یاسیت سے بولا۔ تمہاری موت وہ واحد غم ہے جس سے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکوں گا۔ زکام زدہ سانس اندر کھینچی۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، جو ہوا تم اس کی حقدار نہیں تھیں۔ وہ رکا، الفاظ مجتمع کیے۔ اگر تم زندہ ہوتی تو میں ہر تکلیف کا مداوع کرتا، لیکن اب
آئی ایم سوری۔ تکلیف اس کے ہر لفظ میں عیاں تھی۔ ایک ہفتہ بعد شہزید بنگش تیز قدم اٹھاتا اپنے باس کے دفتر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ شاہویر کی پرواز کے پاکستان اترنے میں بس 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اسے 10 منٹ میں یہاں سے نکلنا تھا اور یہ کام از حد ضروری تھا۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو باس پہلے ہی فائلز کا انبار لگائے بیٹھے تھے۔ زید کو دیکھ کر ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ آئیے سرکار آئیے، ہم آپ کے ملازم اسی انتظار میں تھے کہ آپ آئیں اور آپ کو آپ کی خبر دی جائے۔ ایجنٹ انہیں زد کرتا تھا اور وہ زید کو۔ یہ تو ہونا تھا، 1 سیر تو دوسرا 1.25 سیر۔ بہت ذرا جلدی بولیں، میرا بھائی آج واپس آ رہا ہے، اسے لینے ایئرپورٹ جانا ہے۔ تمہارا ہی کام ہے، ورنہ یہ جو آ رہا ہے وہاں جائے گا جہاں سے کبھی آ نہیں سکے گا۔ انہوں نے طنز کیا۔ آپ کے منہ میں خاک۔ وہ سلگ کر زیر لب بڑبڑایا، اتنا اونچا کہ وہ آرام سے سن لیں۔ ایجنٹ آیا تھا۔ ارمغان نے 3 لفظ کہے۔ زید بے اختیار کرسی پر ٹک گیا۔ سماعت ہمتن گوش، جسم کا ہر عضو کان۔ اسے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، جو بات کرنی ہے وہ تمہاری بھائی سے کرنی ہے، تمہیں بیچ سے ہٹنا ہوگا۔ لیکن کیوں؟ وہ بے قرار ہوا۔ میں نے بھی یہی پوچھا تھا، کیونکہ مجھے وقت ضائع کرنا نہیں پسند۔ ایجنٹ کی وہی جذبات سے خالی آواز فون کے دوسری پار سنائی دی۔ ارمغان نے تھوک نکلا۔ اسے واپس پاکستان بلواؤ، ہر اس چیز کے ساتھ جو اسے موصول ہوئی، ہر بات جو اس نے محسوس کی، سب اسے یاد رہنا چاہیے۔ میں سالوں کی محنت کسی قسم کے بچکانہ رویے کی نظر نہیں کر سکتا۔ وہ اسے بچا تو لے گا نا؟ میں کسی کو نہیں بچا سکتا۔ منظر پھر بدلا۔ ایجنٹ کا جواب اور رویہ نہیں۔ میرا کام کسی کو بچانا نہیں ہے، میرا کام صرف اور صرف اس قاتل کی گردن پکڑنا ہے، اور یہاں میں کسی کی زندگی کی ذمہ داری نہیں لے رہا۔ ارمغان نے آگے کو ہو کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تم اس قاتل کو کیوں پکڑنا چاہتے ہو؟ اٹس پرسنل، وہ سنبھل کر بولا۔ کرسی پر بیٹھا زید کتنی دیر سوچوں میں غرق رہا۔ اس کی کم سوچنے سمجھنے کی عادت بہت بری اور اچھی وہ یک وقت تھی۔ شاہویر کے معاملے میں کسی پر بھروسہ کرنا مشکل امر تھا، لیکن جب تریاک نہ ملے تو زہر کو منہ میں بھر کر بھی تھوکنا پڑتا ہے۔ اوکے، وہ ہارے ہوئے انداز میں کندھے ڈھلکا گیا۔ کوئی پتہ، کوئی ملنے کی جگہ، اس نے کچھ بتایا؟ میں میسج کر دوں گا جب بھی اس نے کچھ بتایا۔ شہزید نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ وہ جس تیزی سے آیا تھا، واپسی پر اس کے انداز میں اتنی ہی سست روی تھی۔ جتنی امید سے آیا تھا، واپسی پر اس سے زیادہ نا امیدی لیے جا رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا، پھر پلٹ کر ارمغان کو دیکھا۔ انداز ہارا تھا۔ وہ میرے بھائی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ وہ خود خساروں کا مار ہے، ایسے لوگ مدد نہ بھی کریں تو نقصان نہیں کرتے۔ اسے میں یقین دہانی سمجھوں؟ اس سے کہیں زیادہ۔ زید نے ممنون نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ایک پل کو ان پر پیار آیا، پھر لا حول ولا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سادات لا فرم میں معمول کی چہل پہل تھی۔ وہ کلاس سیاہ سفید کا امتزاج بنے ہوئے عدالت جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ بعض برے مزاج سے کسی موکل سے موبائل پر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سادات بعض دفعہ عالمگیر کو شطرنج کی بساط لگا کرتی۔ سیاہ سفید کا مرکب، چال بازیوں کا گڑھ۔ خیر، وہ جہاں دیکھتا ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتا تھا۔ ہر کسی کی زندگی متحرک تھی سوائے عالمگیر یمن کے۔ 1.5-2 لاکھ کا مہنگا سوٹ پہنے، بالوں کو جل سے پیچھے جمائے، ہلکی بڑی داڑھی والا کارپوریٹ وکیل تیز قدم اٹھاتا کانفرنس روم کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جواہر صاحب کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ کوٹ کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا۔ گزرے چند ماہ والا تکبر مفقود تھا۔ آج وہ ایک ایسے مرد کی طرح یہاں موجود تھا جس کی بینک کے کھاتے کا نمبر تیزی سے نیچے جا رہا تھا، جس کے پاس مواقع کم پڑ رہے تھے، اور جو 3 بار قید دیکھنے کے بعد معاشرے میں مقام بنانے آیا تھا۔ ہاں، دیوانے کا خواب۔ میرے پاس تمہارے لیے 3 کام ہیں۔ جواہر صاحب کے چہرے پر شادمانی تھی۔ لیراز آفیشلز چاہتے ہیں کہ تم ان کی کمپنی جوائن کرو، اور بچوں کی کینڈیز بنانے والی کمپنی ہے وہ، اب میں ان کے لیے کام کروں؟ وہ ان کی بات پوری ہونے سے قبل بھڑکا۔ جواہر صاحب نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اچھا پیسہ دے رہے ہیں وہ، ان کا مسئلہ اٹکا ہوا ہے۔ نیکسٹ، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھ جھلائے، بڑی کوفت سے کہا۔ 7 انٹرکام اٹھا کر اپنے لیے کافی منگوائی۔ اس کا تو سر ہی دکھ گیا تھا۔ ایک اور کمپنی ہے، وہ 3 سال کا معاہدہ کرنا چاہتی ہے۔
آپ نے ان کو یہ بتایا کہ میں قید نہیں ہو کر رہوں گا؟ ان کے سارے مسئلے میں دیکھ لوں گا، لیکن میں آزاد ہوں، جس کے لیے چاہوں کام کروں۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے۔ جواہر صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی گدھے کی اولاد ہوگا جو تمہیں 3 سال معاہدے کے پیسے بھی دے اور تمہیں باہر کام بھی کرنے دے۔ اگر ایک ہی دن میں 2 سماعتیں ہوئیں تو کیا کرو گے؟ ایک ہی وقت میں 2 جگہ کیسے پہنچو گے؟ وہ میری صلاحیت ہے، آپ اس پر شبہ چھوڑ دیں، ڈھٹائی سے کہا۔ تم جب جب واپس آتے ہو میرا شوگر لیول اور بی پی بڑھا کر جاتے ہو عالم، شکوے سے کہتے ہوئے سربراہی کرسی پر آ کر بیٹھے، تنفس پھول رہا تھا۔ ایک بار مجھے واپس کام پر لگنے دیں، آپ کا سیر و خون بھی میں ہی بڑھاؤں گا۔ گزر چکا تیرے اعتبار کا موسم، طنزیہ انداز میں کہتے انہوں نے ریسیور اٹھایا اور ریسیپشن پر کسی کو ایک پیغام دیا۔ مسز ابتسام آ گئی ہیں تو انہیں اندر بھیجیں۔ انہوں نے ریسیور واپس رکھا اور عالم کی طرف دیکھا جو جھنجھلایا ہوا لگ رہا تھا۔ کیوں فکر کرتے ہو؟ مل جائے گا کام۔ جہنم میں جائے کام، مجھے پیسہ چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا میرا پیسہ کم ہونے لگے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور مجھے ابیر کو اسکول سے نکالنا ہے، اس کے لیے بھی رقم چاہیے۔ اسی پل اس کی کافی لا کے رکھی گئی۔ سہراب واپس آ رہا ہے، مجھے اوپر شفٹ ہونا پڑے گا اور وہاں کام رہتا ہے، وہ کیسے ہوگا؟ پیسے کا اتنا جنون بھی اچھا نہیں ہوتا، جواہر نے نصیحت کی۔ عالم کوئی جواب دینے لگا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ بولتے بولتے رک گیا۔ کھڑی کی طرف اشارہ کر کے جواہر صاحب کو بتایا کہ اسے جلد فارغ کرنا ہے۔ دستک دوبارہ ہوئی۔ جواہر نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ لمبی میز کے دونوں اطراف سربراہی کرسیوں پر وہ براجمان مرد اٹھ کھڑے ہوئے۔ میز کی دائیں طرف کمرے کے وسط میں کھڑی عورت کو دیکھ کر عالمگیر یمن جو کہ کچھ کہنے لگا تھا، بالکل ساکت ہو گیا۔ کمرے میں دھوپ نہیں تھی، لیکن اس کا سارا وجود جھلس کر رہ گیا۔ یہ مسز ابتسام ہے، جواہر صاحب کہہ رہے تھے۔ انہوں نے ایک ماڈلنگ ایجنسی کے ساتھ 2 سالہ معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کے مطابق شوٹس کی کوئی تعداد طے نہیں تھی، لیکن اب 2 سال بعد 6 ماہ کی بقیہ پیمنٹ دیتے وقت ایجنسی کا کہنا ہے کہ چونکہ 40 سے کم شوٹس ہوئی ہیں اس لیے پیسے کم ملیں گے۔ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، یا شاید عالمگیر کو ویسی نظر آ رہی تھی۔ وہی لمبے بھورے بال، قطعی آنکھیں، خوبصورت نقوش اور پرکشش سراپا۔ عالم چبھتی ہوئی نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ نظریں تو تاجور کی بھی مختلف نہ تھیں۔ دفتر میں یکدم اناد، کدورت، سراسیمگی بھر گئی۔ کتنے پیسے؟ 70 لاکھ کے قریب کچھ، انہوں نے جھرجھری لی۔ دنیا بڑی دغاباز ہو گئی ہے۔ عالمگیر چند قدم آگے آیا، تاجور کے عین سامنے، نگاہوں کی وہ تپش، وہ بھنچے ہوئے جبڑے، اور ان دونوں کے درمیان دکھائی دیتی کوئی آگ سی آگ۔ جواہر صاحب ٹھٹکے۔ دغابازوں کے ساتھ دغا ہی ہوتی ہے جواہر صاحب، تاجور کی آنکھوں میں دیکھتے چبا چبا کر کہا۔ ابھی تو ان کے 70 لاکھ گئے ہیں، جب 70 کروڑ ڈوب جائیں تب بھی میں اس عورت کا مقدمہ نہیں لڑوں گا۔ تم آج بھی اتنے ہی گھٹیا ہو عالمگیر، پرس کی سٹرپ مٹھی میں دبوچتے اس نے نفرت سے کہا۔ بالکل تمہارے خاندان کی طرح تاجور۔ سادات صاحب بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھے۔ عالم آرام سے، کیا ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اسے میری نظروں سے دور کر دے ورنہ میری چوتھی گرفتاری اسی کے قتل میں ہوگی۔ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اس کی رگ رگ میں لاوا بھر گیا۔ مجھے ہراس کر رہے ہو تم، وہ چیخی۔ یہ تو تم لوگوں کا خاندانی پیشہ ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ عالم گیٹ لاسٹ، سادات صاحب حلق کے بل ہو رہا ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ اس کی وجہ سے آپ مجھ پر چیخ رہے ہیں؟ تم ایک کلائنٹ کے ساتھ بدتمیزی کر کے ہماری ساکھ تباہ کر رہے ہو۔ ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں میں تو یہ شروع سے ماہر رہا ہے، تاجور تنفر سے بولی۔ تم سے ہی سیکھیں، اور اوچھے ہتھ کنڈے تو تم آزما رہی ہو۔ ایک میری زندگی تباہ کر کے دل نہیں بھرا جو اب تمہارا بھائی میری بھتیجی کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے؟ تاجور ناسمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ کیا بک رہے ہو تم؟ اسے سمجھا دو، اگر اگلی بار وہ میری بھتیجی کے آس پاس بھی دکھائی دیا تو اس کی لاش کھڑ جائے گی۔ میں تمہارے سارے خاندان کو چوک پر الٹا لٹکاؤں گا اگر تم لوگ میری بھتیجی کے قریب ہی آئے۔ عالمگیر، اگر تم اگلے 1 سیکنڈ میں یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سادات صاحب سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ انگلی اٹھائے لرزتی آواز میں اسے تنبیہ کر رہے تھے۔ عالمگیر نے زہر خند نظروں سے تاجور کو دیکھا اور ایک پرشکوہ نگاہ سادات صاحب پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ اس کے سارے جسم میں آگ ہی آگ بھر گئی۔ اب وہ خاکستر ہویا کرے۔
عالمگیر کے ساتھ اس کیفے میں بیٹھے اگر اسے عالم کے اوپر صنف نازک کی ڈھیر ساری نظریں محسوس ہوئی تھیں تو خود پر بھی ایک مشکوک نگاہ پڑتی محسوس ہوئی۔ وہ چند دنوں سے اسے نظر انداز کرتا رہا تھا، لیکن اب یہ بڑھتا جا رہا تھا۔ گردن پھیر کر دیکھنے پر اسے کونے والی میز پر کوئی نظر آیا تھا۔ نیلی جینس کے ساتھ ہم رنگ ہڈی پہنے اور اسی ہڈی کی ٹوپی سے سر ڈھکے کوئی اسلان یمن ہی کی عمر کا لڑکا تھا جو بار بار اس طرف دیکھتا ہوا نظر آیا۔ اسلان نے بغیر کوئی رد عمل دیے چہرہ موبائل پر جھکا دیا اور کیمرہ کھولا۔ ذرا سا زوم کر کے رخ اس لڑکی کی طرف کیا۔ چونکہ اسلان گردن جھکائی ہوئے تھا تو لڑکا اس کے رد عمل یا دیکھ لیے جانے کے خوف سے بے نیاز اب اپنا موبائل نکالے شاید اس کی تصاویر اتارنے لگا تھا۔ جاسوس، وہ بس سوچ سکا۔ موبائل بند کر کے واپس میز پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے آگاہی کا ہر تاثر ختم ہو گیا اور وہ عالمگیر کی بات مکمل توجہ سے سننے لگا۔ اس جاسوس کے پرزے وہ بعد میں پہلے توڑے گا پھر جوڑے گا، یہ تہیہ کیا اور کافی گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ آج جب سہراب سے گاڑی لے کر وہ لاہور کے لیے نکل آیا، ہمیشہ کی طرح اپنے لیے سیاہ سفید کے امتزاج کا لباس منتخب کیا اور نشست پر براجمان ہوا۔ اس کا ذہن منتشر تھا۔ ابھی وہ کالونی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے اسٹریٹ پول سے ٹیک لگائے ہوئے کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ اسلان کی آنکھیں پھیل کر سکڑیں۔ بیک ویو مرر میں اس نے بے حد غور سے وہ چہرہ دیکھا۔ یہ وہی تھا اس کیفے میں نظر آنے والا، بعض دفعہ یافس کے اپارٹمنٹ کے باہر دکھنے والا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ دوسری طرف وہ جو کوئی بھی تھا اس اچانک افتاد پر بھاگتے ہوئے پکڑے نہیں جانا چاہتا تھا، لہٰذا مجبوراً ٹھہر گیا۔ اسلان اس کے چہرے پر بے آرامی دیکھ سکتا تھا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتا ہوا وہ باہر نکل آیا۔ چہرے پر سخت کرختگی تھی۔ ارے اسلان، تم یہاں؟ وہ مصنوعی خوشگواری سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ یہ انہی لڑکوں میں سے ایک تھا جن سے چند دن قبل اسلان ڈانس کلب میں ملا تھا۔ میں یہاں گھومنے آیا ہوا تھا، سوچا تم سے مل لوں۔ تم گھر پر نہیں تھے اور میں بس نکل ہی رہا تھا، دیکھو تم مل بھی گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کا مکمل جائزہ لیتے اس نے مشینی آواز میں پوچھا۔ انداز اکھڑا اکھڑا تھا۔ میں تو بس گھر جا رہا تھا۔ یاسر، مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ تم باس کا کوئی پیغام لے کر آئے ہو اور میرا پیچھا کر رہے ہو؟ لگی لپٹی اس نے پہلے کب رکھی تھی جو اب رکھتا۔ یاسر پہلے چونکا پھر سنبھل گیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ میرے سامنے یہ ڈرامے بازیاں مت کرو یاسر۔ اسلان اگر زیرک تھا تو سامنے والا ماہر اداکار۔ تم مجھے عنقریب ان کا پیغام لاتے ہوئے دیکھو گے اسلان، کیونکہ تم ان کی کالز نہیں اٹھا رہے، ان کے میسیجز کا جواب نہیں دے رہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر لہجے میں کچھ ایسا تھا جو سرسراتا ہوا ریڑھ کی ہڈی تک جائے۔ اسی لیے اس نے تمہیں میری نگرانی پر لگا دیا۔ تم کیفے میں بھی تھے، پھر یہاں آ گئے ہو، اور وہ ایک پل کو رکا اور اسلان کے سامنے آ کر ٹھہرا۔ تم کسی سفری دلال سے بھی ملتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اگر میں تم پر نظر رکھ رہا ہوں تو مجھے بتاؤ ایسی صورت میں مجھے باس کو کیا رپورٹ دینی چاہیے؟ اس کی نظریں مقابلے کی دعوت دے رہی تھیں۔ کیا رپورٹ دینا چاہتے ہو تم؟ وہ بغیر اثر لیے بولا، لہجہ وہی دو ٹوک۔ دیکھو اسلان، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، جو باس چاہتے ہیں وہ کر لو۔ یہ پہلی بار نہیں ہے، تم پہلے بھی ان کے 1000 کام کر چکے ہو۔ ایک اور بار اگر کر لوگے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میں اوکے رپورٹ بھیجوں تو آئندہ مجھے ریاض کے دفتر میں نظر نہ آنا اور نہ ہی باس کو نظر انداز کرنا۔ تمہارے اور میرے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اوکے۔ اس نے بات پوری ہونے سے قبل اسلان یمن پوری تابیداری سے بازو سینے پر باندھتے ہوئے بولا۔ یاسر ٹھہر کر اچھمبے سے اسے دیکھنے لگا، پھر ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ میں تمہیں اضافی رقم بھی دے سکتا ہوں۔ باس نے کہا ہے اپنے کام پر فوکس کرو۔ وہ کام سے لا علم تھا، بس پیغامات لانا اس کا کام تھا۔ اوکے۔ وہ ایک بار پھر اسی تابیداری سے بولا۔ خود پیچھے ہوا، یوں کہ یاسر کا ہاتھ خود بخود نیچے گرا۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑے۔ اس نے اسلان کا بازو تھپ تھپایا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی اسلان۔ تم میری نگرانی چھوڑ دو، یہ میری طرف سے آخری مشورہ ہے، ورنہ پھر کچھ ہوگا اور تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اسلان نے بازو جھٹکا تو یاسر کا ہاتھ ایک بار پھر اس کے پہلو میں آ کر گرا۔ میں کاز اور ایفیکٹ پر یقین رکھتا ہوں، وجہ تم دے رہے ہو اور اثر تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اسلان، باس نے کہا۔ تمہارا باس میری جوتی کی نوک پر۔ اس نے اسپاٹ آنکھوں میں کچھ کرخت سا ابھرا۔ دوبارہ میرے یا میرے خاندان کے قریب نظر مت آنا، ورنہ تم ابھی مجھے جانتے نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو کوئی نقصان پہنچاؤں، تمہیں تو بالکل نہیں۔
سختی سے کہہ کر یاسر پر ایک سخت نگاہ ڈالتے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چہرہ سردی نہیں، طیش کے سبب سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، پرسکون تھا، کہاں کچھ کر رہا تھا۔ لیکن یہ دنیا اسے یقین تھا یہ دنیا اسے مجبور کرے گی کہ وہ کچھ کرے، اور وہ کچھ مہذب تو ہرگز نہ ہوتا، اتنا اسے بھی یقین تھا۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈالتے ہوئے اس کے مضبوط بازوں کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، طیش سے، تنفر سے۔ لاہور ایئرپورٹ۔ وہ پنجوں کے بل اوپر کو ہوتے ہوئے رش میں اسے تلاش کر رہا تھا۔ ڈھیر سارے ہجوم اور لوگوں میں بالآخر اسے وہ نظر آ گیا۔ سیاہ رنگ کی سلیکس کے ساتھ سفید کف شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے کف سرمئی سویٹر سے نظر آ رہے تھے۔ وہ شاہ زید کے سامنے آیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ شاہویر نے بیگ وہیں گرا دیا اور اس کی طرف دوڑا۔ زید اسی تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس نے شاہویر کو گلے سے لگا کر اوپر اٹھایا۔ دنیا کا سارا سکون مٹھی میں بھر کر زید کے دل پر رکھ دیا گیا۔ سکون، سلامتی، سب یہی بھائی ہی تو تھا۔ کوئی مجھ سے ناراض تھا؟ اسے یوں ہی گلے سے لگائے شاہویر نے ہنس کر کہا۔ گرفت اس پر بڑھائی۔ یہ دوری اس پر بھی تو بھاری تھی۔ کیا کریں، لوگوں میں تو غیرت ہی نہیں رہی۔ غیرت اور دماغ کے اسکرو تو اب میں ٹھیک کروں گا، ذلیل نہ ہو تو۔ زید نے اسے نیچے اتارا اور خفگی سے اس سے دور ہوا۔ شاہویر ہنوز مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کے کندھے تھپک رہا تھا۔ 6 ماہ کی دوری تھی، 6 سیکنڈز میں ختم کیسے ہوتی؟ کیا ہوا ڈارلنگ، اب بھی ناراض ہو؟ شاہویر نے اسے کھینچ کر دوبارہ گلے لگایا۔ زید نے دھکا دے کر اسے دور ہٹایا۔ اب ناراضگی چھوڑ دے بھائی۔ زید کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی گردن ہلکی سی اپنی طرف جھکاتے شاہویر نے اس کا ماتھا چوما۔ دیکھو اب تو مان جاؤ یار، اپنی آرا سے پہلے تم سے مل رہا ہوں۔ زید نے اس کے کندھے پر تھپڑ جوڑا، پھر بازو اس کے گرد پھیلایا۔ سر نفی میں ہلاتے شاہویر کو مغالطات بکتے وہ دونوں اپنی گاڑی کی طرف جانے لگے۔ زید اسے تمکنت کے متعلق کچھ بتا رہا تھا۔ شاہویر سنتے ہوئے آس پاس دیکھتا ہوا جا رہا تھا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں تھے، وہ لوگوں میں اپنی توجہ کا چہرہ تلاش کر رہا تھا۔ پھر میں نے موم کو کہا کہ وہ آج نہ آئے، میں تمہیں لے آؤں گا، حسین بھی آنا چاہتا تھا۔ شاہویر چلتے چلتے رک گیا۔ جہاں زید کی گاڑی کھڑی تھی وہیں ذرا سے فاصلے پر وہ بھی تھی۔ لباس گہرا سرمئی، بال کھلے ہوئے اور ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی وہ عام سا چہرہ شاہویر کو سب سے نمایاں نظر آیا۔ وہ اسی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر تھکن اتر گئی، ہر کوفت غائب ہو گئی۔ یہ یہاں بھی آ گئی؟ شاہ زید نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا تو ٹھٹکا۔ اس دن اس کے چچا اتنے غصے میں گئے تھے، مجھے تو لگا اسے دوبارہ تم سے ملنے نہیں دیں گے۔ کسی کی اتنی جرت کہ نارا تارون کو مجھ سے دور کرے؟ ہاں، اتنے تم سلطان راہی۔ شاہویر اسے دیکھ کر ہاتھ ہلانے لگا تھا۔ ہلکی سی دھوپ میں وہ دمکتے چہرے کے ساتھ اسی طرف تک رہی تھی۔ شاہویر کو دیکھتے اس کے رخسار سرخ ہوئے، پھر اس نے ہاتھ ہلایا۔ ویر، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی مل لو، پھر ہم گھر چلیں گے۔ ہم آرا کو اس کے گھر بھی چھوڑیں گے۔ فیصلہ سناتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ شاہ زید کے لب اوہ کے انداز میں گول ہوئے۔ بات تو پتے کی تھی۔ قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ گہری کتھئی آنکھیں ہیزل آنکھوں سے ملیں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ انارا بھی اس کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اس طرح کھڑی تھی کہ ایئرپورٹ کے اندر جاتے اور باہر نکلتے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل تھی۔ میں پاکستان آنے پر سب سے پہلے تمہیں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر آرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ پہلے چینک گئی، پھر دھیرے سے ہاتھ چھڑوایا، جسے شاہویر نے دوبارہ تھاما اور اب کی گرفت مضبوط تھی۔ اسے یہ ہاتھ چھڑوانا ناگوار گزرا تھا۔ ویلکم ہوم۔ اس نے آسمانی رنگ کے پھولوں کا گلدستہ اس کی طرف بڑھایا، جسے شاہویر نے تھام لیا۔ ہلکا سا سونگھا، پھر دوبارہ سے اسے دیکھا۔ واقعی اب تم یہ کہہ سکتی ہو۔ کیا؟ ویلکم ہوم۔ وہ اب اسی انداز میں مسکرا رہا تھا۔ نگاہیں مسلسل اسی کے چہرے پر جمی تھیں۔ باقی ساری دنیا تو غیر ضروری اور اضافی ہو گئی تھی۔ ہر طرف شور تھا اور شاہویر کے ارد گرد ایک آواز، ایک چہرہ۔ میں یہاں تک آ گئی ہوں، وہ بھی تمہارے بلانے پر۔ اب میں گھر جاؤں گی ورنہ چاچو غصہ ہوں گے۔ وہ شاہویر کی خفگی کے خوف سے متانت سے کہہ رہی تھی۔ اور خبردار جو تم ناراض ہوئے۔ یہ تمہارے چاچو تم پر اتنا حکم کیوں چلاتے ہیں؟ پھول گاڑی کے اوپر رکھتے شاہویر نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آرا نے بے اختیار رخ بدلا۔ شاہویر محظوظ ہوا۔ وہ سرپرست ہے میرے۔ اچھا، پھر شادی کے بعد تمہارا سرپرست کون ہوا؟
اس کا ایک ہاتھ چھوڑ گلدستے سے ایک چھوٹا سا پھول نکال کر اس کے بالوں میں اٹکاتے مکمل توجہ سے پوچھا، تم؟ آہرا نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ ویری گڈ، چاچو سے کہو تیار رہیں، گن گن کر بدلے نہ لیے تو شاہویر بنگش نام نہیں، اور تم شادی کے بعد میکے کو بھول جانا۔ اچھا ریڈ فلیگ ہے یہ، اب بھی وقت ہے، جان چھڑوا لو۔ شاہویر کا بیگ اٹھاتے وہ کب ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا دونوں دیکھ نہیں سکے۔ آرا اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اب تو دیر ہو گئی، اسی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ صاف صاف کہو تم مجھ سے بڑا ریڈ فلیگ ہو۔ شاہویر خفا ہوا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، باقی حساب وہیں ہوگا، اور میں تمہیں گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ کافی پینے چلیں؟ نہیں، میں مینیج کر لوں گی، اور کافی آج نہیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں پروپوز کرتے وقت وہ آخری ہاں تھا جو میں نے سنا تھا۔ اس نے انارا کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بعد تو میری ہر بات پر تم نے انکار ہی کی ہے۔ آؤ نا انارا، ہم چھوڑ دیں گے۔ زید نے شائستگی سے پیشکش کی تو چاروں ناچار اسے گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ شاہویر سے اسے یوں بھی مسئلہ نہیں تھا، اسے معلوم تھا شاہویر ضرور اسے کچھ کھلانے یا خرید کر دینے کے لیے روکے گا۔ وہ منع کرتی رہ جائے گی لیکن وہ مانے گا نہیں، اور زید کے سامنے اسے یہ سب برا لگنے والا تھا۔ وہ کیا سوچے گا؟ کل شام کہیں کافی پینے چلے؟ گاڑی گھر کے راستے پر تھی اور پچھلی نشست پر بیٹھا شاہویر اسے دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ فکر مت کرو، کہیں نہیں روکے گی گاڑی، تمہیں غیر آرام دہ نہیں کروں گا۔ وہ بار بار اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ تب شاہویر نے بہت محبت سے اسے تسلی دی۔ کیا کہتی ہو؟ کل ممکن نہیں ہوگا، کل دراصل… وہ بولتے بولتے پھر چپ ہو گئی۔ اچھا جانے دو، یہ بتاؤ تم نے وہ سیریز مکمل کر لی جو کل شروع کی تھی؟ وہ اس کی بے آرامی محسوس کر گیا، تبھی بات بدل گیا۔ ملے گا تو وہ کل ہی، اب بہانے ردی تھے، رکاوٹیں خاک۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ پنار سچ میں مر گئی ہے کیا؟ وہ اس کی قبر پہ جاتا ہے؟ ہیں؟ شاید نہ بھی مری ہو، شاید۔ اور یہاں پر جو دکھایا جا رہا ہے وہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اسلان نے پنار کو مارا ہے، پنار نے اس کو چیٹ کیا ہوتا ہے۔ پر دیکھیں، ہم کچھ سوچتے ہیں، ہو کچھ جاتا ہے، تو جو دکھایا جا رہا ہے ضروری نہیں ویسا ہی ہو۔ پہلے میں لگ رہا تھا کہ شاید پنار ہی وہ کوئی… اچھا اب پتہ کیا نا، جو چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے، جو مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی مشن ہے کسی ایک بندے کا، اور وہ جو غلط کوئی حادثہ ہوا ہوگا جس میں اس کی کوئی فیملی ممبر مر گیا ہوگا یا اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہوگا، تو اس حادثے میں جو لوگ انوالو ہوں گے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، یا جن سے اس نے ہیلپ مانگی ہوگی اور انہوں نے ہیلپ نہیں کی ہوگی، یا ایسے اس کے کچھ ہوں گے نا ٹارگیٹ، تو وہ ان سب کو نہ آہستہ آہستہ مار رہا ہے یا مار رہی ہے۔ وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی ٹیم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک ٹیم مل کے یہ کام کر رہی ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ شاید شامل ہوں گے، ہے نا؟ کیونکہ وہ پریویلیج کلر ہے، اس کے پاس بہت سی سہولیات ہیں جو کہ ایک شخص کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ایسا کچھ مجھے لگ رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے یہ صحیح بات ہے۔ کوئی لڑکی ہے لڑکا یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے پریویلیج کلر، وہ تو ایز اے مذکر ہی بات کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسری یہ بات ہو گئی کہ وہ سہراب ہی ہوگا، وہ جو ایجنٹ ہے، اور وہ ملنا چاہتا ہے شاہویر سے، اور شاہ زید بھی اس پریویلیج کلر کے پیچھے ہے، اور اسلان کن کاموں میں انوالو ہے اس کا بھی تک نہیں پتہ۔ اس کے پاس اتنے پیسوں سے بھرے ہوئے بیگ کہاں سے آتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ کیا پتہ یہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہو، پریویلیج کلر والی، ہے نا؟ اور بس کچھ بھی نہیں۔ اور ہاں، وہ آ جاتی ہے تمکنت، تاجور آتی ہے، اور وہ میرے خیال سے تاجور میں اور عالمگیر کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگز ہی ہوں گی، جو کہ ان کی اماں نے، تمکنت نے بنائی ہوں گی، ہاں نا؟ اور کیا ہوا ہے؟ اور ہاں، بس یہی کچھ ہے۔ اور اچھا، سہراب کو بھی کوئی مری ہوئی کوئی عورت سے وہ بھی بات کرتا ہے، اس کی بھی شاید کوئی محبت ہوگی جو اسے چھین لی ہوگی اس پریویلیج کلر نے، اور پھر وہ بدلہ لے رہا ہوگا، اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اور اسلان بھی ایسے کرتا ہے۔ تو اس جو چیپٹر ہے نا بھرم، اس کا نام ہی بھرم ہے، تو ان سب کو ایلوژنز ہوتے ہیں، وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے نا؟ اچھا جی، اچھا یہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اصل میں ایپیسوڈ بڑی ہوتی ہے تو میں اس کو چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز میں اپنی ایپیسوڈ بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو اصل میں اس کی جو سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، کل اس کا لاسٹ پارٹ آئے گا، ٹھیک ہے جی؟
تو لاسٹ پارٹ میں ملتے ہیں سیکنڈ ایپیسوڈ کے. دعا میں رکھیں یاد. اللہ حافظ.